الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج میں ایک اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں، وہ مسئلہ ہے نکاح متعہ۔ اس مسئلے میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اور شیعہ حضرات کا اختلاف ہے۔ آج ہم یہ مسئلہ تحقیقی، مدلل اور حوالہ جات کے ساتھ پیش کریں گے، اور دلائل ہم قرآن، حدیث، صحیح حدیث اور اجماع کی روشنی میں بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، تاکہ مسلمانوں کو شیعہ کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ دنیا کے مسلمانوں کو واضح ہو جائے اور ان گمراہ کن عقائد سے سارے مسلمان خبر ہو جائے۔ تو لہٰذا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ۔ نکاح متعہ کیا ہے؟ متعہ ایسا وقتی نکاح ہے جس میں مدت مقرر ہوتی ہے اور مدت ختم ہوتے ہی بغیر طلاق نکاح ختم ہو جاتا ہے، یہ متعہ ہے۔ اس میں شیعہ کا موقف یہ ہے، ہم مختصر ذکر کریں گے۔ متعہ کو جائز بلکہ مستحب کہتے ہیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 24 سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ متعہ کبھی منسوخ نہیں ہوا۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا موقف یہ ہے، نکاح متعہ پہلے وقتی اجازت تھی، پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ یہ حرمت قرآن سے بھی ہے، صحیح احادیث سے بھی ہے، اجماع صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ اب ہم قرآن سے اس کی منسوخیت، اس کی حرمت پر ہم دلیل پیش کریں گے۔ دلیل نمبر 1 قرآن کی آیت ہے، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ سورۃ مومنون میں 5 اور 6 نمبر آیت ہے، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے۔ اس سے اہل سنت والجماعت استدلال کرتے ہیں، متعہ والی عورت نہ دائمی بیوی ہے نہ لونڈی، لہٰذا قرآن کی روح سے وہ حرام ہے۔ حوالہ ہم پیش کریں گے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے سورۃ المؤمنون میں۔ دوسری دلیل حدیث صحیح سے متعہ کی حرمت، حدیث میں آیا ہے، عن علی رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ یوم خیبر۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی 5115 نمبر اور صحیح مسلم کی 1407 نمبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متعہ سے منع فرما دیا۔ تشریح میں لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اہل بیت میں سے ہے، انہیں کی روایت متعہ کی حرمت پر قطعی دلیل ہے۔
تیسرا دلیل ہمیشہ کے لیے حرمت، حدیث میں آتا ہے عن صبرۃ الجہینی رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمتعۃ عام الفتح ثم نہانا عنها فلم نخرج حتی حرمها الى یوم القیامہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1406 نمبر۔ صبرۃ جہنمی کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر متعہ کی اجازت دی گئی، پھر ہمیں اس سے روک دیا گیا اور فرمایا کہ یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ فیصلہ کن نقطہ یہ ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک حرام ہے، اس میں یہ نقطہ ہے۔ 4 نمبر دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان اجماع صحابہ۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ متعتان کانتا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا احرمہما وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا۔ مصنف عبد الرزاق 14021 نمبر حدیث ہے، بہقی میں بھی موجود ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 متعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، میں ان دونوں کو حرام قرار دیتا ہوں اور ان پر سزا دوں گا۔ اہل سنت کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نئی حرمت ایجاد نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے دی گئی حرمت کو نافذ کیا۔ کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی، تو یہ اجماع ہوا۔ اجماع امت چاروں فقہی مذاہب حنفی، شافعی، حنبلی تمام کے تمام اہل سنت فقہا کے نزدیک متعہ حرام ہے۔ امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں نکاح متعہ اب باجماع المسلمین حرام ہے۔ شیعہ کے دلائل اور اس سے جوابات۔ شیعہ دلیل پیش کرتے ہیں سورۃ نساء کی 24 نمبر آیت ہے۔ شیعہ کہتے ہیں فمستمتعتم آپ پیدا لو، یعنی اس سے مراد شیعہ اس سے مراد متعہ لیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند جواب دیتے ہیں یہ دائمی نکاح مراد ہے، یہاں پر دائمی نکاح مراد ہے۔ استمتاع ازدواجی فائدہ ہے۔ خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آخر میں متعہ سے رجوع کر لیا، تفسیر طبری اور ابن کثیر میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا متعہ وقتی اجازت تھی، نبی علیہ السلام نے خود اسے حرام فرمایا، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ صحابہ کا اجماع ہے، چاروں فقہی مذاہب متفق ہے اس پر۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ نکاح متعہ زنا کی ایک صورت ہے جسے اسلام نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ تو یہ مسئلہ سن لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، اور خاص کر آپ لوگ یہ شیعہ حضرات تک پہنچائے یہ مسئلہ ان لوگوں تک کیسے پہنچے گا جب آپ یہ ویڈیو یہ چینل سبسکرائب کرے تو یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ آپ اگر آپ لوگوں کی شیعہ حضرات میں کوئی ساتھی ہے تو ان تک یہ پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔